سر یو ور سو ووکل اباؤٹ اٹ، میں وہیں سے آغاز کرنا چاہوں گی. اقوام متحدہ میں کینیڈا نے بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں بات کرتا کہ کس طرح ان کی بربریت جاری ہے، اس نے سارا مدعا حماس پر لا کر ڈال دیا. اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ تمام تر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے آ رہا ہے اور ان تمام تر جرائم کا مرتکب ٹھہرتا ہے. کیا یہ سب کچھ دنیا کو نظر آتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے یا ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ غازہ کی پٹی پر انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یا معصوم نہتے بچوں کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے اس پر اب خاموش نہیں رہنا چاہیے؟ جی میرے خیال میں آپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کہ نہ صرف عرب اور اسلامی ممالکوں میں پر جو ویسٹرن ممالک ہیں، یو کے ہے، فرانس ہے، بہت ساری اور جگہیں ہیں، وہاں بھی پرو پیلسٹینین یہ جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں وہ اس سے نظر آتا ہے کہ دنیا کو احساس ہے کہ جو زیادتی ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ غازہ میں، وہ اس کے لیے اس کی اپوزیشن کرنی چاہیے. تو پبلک لیول کے اوپر تو اپوزیشن ہے. اب صرف سوال ہے کہ جو یہ حکومتیں ہیں ان کی پوزیشنز کو بدلانا ہے. صحیح، یعنی ان کی پوزیشن واضح ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا منیر اکرم صاحب، ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں قرارداد بھی پیش کی گئی، جنگ بندی بھی، اس کے حق میں کافی ووٹ بھی پڑے، وہ پاس بھی ہوئی. اس کے باوجود اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا بلکہ مزید بمباری کی گئی، مزید لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. 8000 فلسطینی اس وقت شہید ہو گئے ہیں، ان میں میجورٹی بچوں کی. اس پہ کوئی عالمی سطح پر کوئی اس کرمنل ایکٹ کے خلاف بھی کوئی لا، انٹرنیشنل لاز ہمیں کیا کہتے ہیں، اقوام متحدہ جنیوا کنونشن کیا کہتا ہے، یا اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو بھی سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایکشن ہو سکتا ہے. یہ بالکل صاف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے. جس طرح سے سویلینز کو مارا جا رہا ہے وہ بالکل وائلیشن ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا. تو اس کے امکان ہوں گے، پر وہ میرے خیال میں بات کی بات. اس وقت جو سب میں زیادہ جو پرائیورٹی ہے وہ یہ جنگ کو روکنا ہے، اور جو اسرائیل کی بمباری ہے، جو اس کی انویژن ہے، اس کو روکنا ہے. تو اس کے لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ اب جنرل اسمبلی سے قرارداد پاس کی گئی. اب سیکیورٹی کاؤنسل میں پھر آج اجلاس ہوگا سیکیورٹی کاؤنسل کا، جس کو چائنا اور یو اے ای نے بلایا ہے. اور وہاں بھی کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح سے جنرل اسمبلی نے کال کیا ہے سیز فائر کے لیے، اسی طرح سے سلامتی کاؤنسل بھی بائنڈنگ ریزولوشن پیش اڈاپٹ کر سکے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سلامتی کاؤنسل میں کیا ہوتا ہے، کہ اسرائیل کے دوست اس وقت اجازت دیتے ہیں اس قسم کی قرارداد کی اپروول کے لیے. اچھا منیر اکرم صاحب، اگر اسرائیل جو جنگی جرم کر رہا ہے یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کس طرح کے سینکشنز جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں؟ جی یہ جو میرے خیال میں جو اس قسم کے جوڈیشل فیصلے ہوتے ہیں یہ کافی ایک بڑا لمبا پروسیجر ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں. اس میں آئی سی جے کے پاس جانا ہوتا ہے، یا جو کرمنل کورٹ ہے وہاں جانا پڑتا ہے، یا ایک سیپریٹ کورٹ بنانا پڑتا ہے جس کے تحت پھر ہیئرنگز ہوں. تو ہر سٹیج پر obviously جو اسرائیل کے دوست ہیں وہ رکاوٹ ڈالیں گے، پر جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی اور جب توجہ ہم کر سکیں گے تو جو کرائمز کمٹ کی گئی ہیں، جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشنز ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی توجہ دینی پڑے گی. اور وہاں کوشش پھر یہی ہوگی کہ کوئی قسم کی کرمنل پروسیڈنگز لیا جائے ان خلاف ورزیوں کے بارے.
صحیح. اچھا, اب امریکہ کی تو پوری ہسٹری رہی ہے منیر اکرم صاحب کہ وہ کسی بھی جنگ کو کسی کی جنگ میں سلیوشن کے لیے نہیں آتا ہے, بلکہ اس کو مزید آگ دینے کے لیے, ہوا دینے کے لیے اس آگ کو آتا ہے. ابھی جو امریکہ اتنا انوالو ہو گیا ہے, گو کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے فوجی نہیں بھیج رہے ہیں اسرائیل, یا ہم بیڑے نہیں بھیج رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی سپورٹ تو ہے اور یہ ویزیبل بھی ہے. تو یہ ان ممالک کے کیا مفادات کیا ہے؟ بھارت بھی اس میں پیش ہے اور وہ بھی بار بار یہ گائے بغائے پیغام دے رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. جی دیکھیے, اس میں بہت ساری لیولز ہیں. امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کو تو بالکل ایک ہسٹورک رہی ہے, تو اس پہ تو شک نہیں ہے کہ امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کو ہے. پر اب کیا امریکہ جو ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, انہوں نے کل کہا کہ جی ہم اسرائیل کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ ان کی اوبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تحت, ہیومینیٹیرین لا میں اوبلیگیشنز ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ کچھ وہ ان کی ایکشنز کو ماڈریٹ کرنے کی شاید کوشش کر رہے ہوں گے, پر اور پولیٹیکل سپورٹ تو ہے اسرائیل, اور بالکل صاف ہے کہ اسلامی اور عرب دنیا ایک طرف ہے اور ان کے ساتھ کچھ طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں, چین ہے, روس ہے, پر دوسری طرف جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ہندوستان بھی انہی کے ساتھ ہیں. اچھا سر, میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان کے مستقبل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں, اور آپ اپنا کام بخوبی سر انجام بھی دے رہے ہیں. پاکستان اس میں فلسطین کو کس طرح معاونت فراہم کر سکتا ہے, یا اس کے سلیوشن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مطلب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میں ٹی وی پہ بیٹھی ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, عوام کیا کر سکتی ہے, حکمران کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں میرے خیال میں جو سب میں افیکٹو اپروچ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو عوام ہے, یہ جتنی یہ ویسٹرن ممالک ہیں, ان کی جو عوام ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ جی یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس پہ جو صحیح پوزیشن کیا ہے, فلسطینیوں جو سیلف ڈٹرمنیشن کا جو پرنسپل ہے اس کے تحت یہ سپورٹ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ فارن آکوپیشن ہو رہا ہے, تو سب میں بہتر ہوگا کہ جب یہ ممالک جو ویسٹرن ممالک ہیں یہ ڈیموکریسیز, ان کی پبلک اوپینین جب چینج ہوگی, پھر ان کی پبلک اوپینین نے پریشر ڈالنا ہے اپنی حکومتیں کہ وہ اپنی پوزیشن چینج کریں. تو یہ سب میں میرے خیال میں پیسفل سولوشن کے تحت تو یہی ایک سب میں بہتر راستہ ہے کہ ہم جو ان کی پبلک اوپینین ہے اس کو چینج کریں, اور اس میں آپ جیسے ٹی وی اینکرز ہیں, آپ کی پروگرامز ہیں, اس میں آپ کا کافی اہم رول ہوگا ویسٹرن پبلک اوپینین کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو بتانا کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور صحیح رائٹس اور رانگس کس طرح ہے. ٹھیک, بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, غزہ اس وقت جو ہے کھلی جنگ بنا ہوا ہے, یعنی جنگی میدان ہے, نہ صرف جنگی میدان بنا ہوا ہے, وہاں پر قتل و غارت بھی جاری ہے. معصوم بچوں کو جس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون بوڑھا ہے, کون اسپتال میں موجود ہے, اسپتال ہے, اسکول ہے, گرجا گھر ہے یا مسجدیں ہیں, کسی چیز کو خاطر میں نہیں رکھا جا رہا, اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل یہ بربریت جاری ہے. بہرحال آخر میں یہ کہنا بھی بڑا ضروری ہے کہ جب رشیا اور یوکرین کی وار سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ تمام تر مغربی ممالک یوکرین کے مرتے ہوئے بچوں, ان کے تباہ ہوتے ہوئے گھر, اسپتالوں کے لیے تو آواز بلند کرتے ہیں, مگر جو غزہ میں ہو رہا ہے اس پر ایک لمبی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. بہرحال وہ خاموشی ہماری جانب سے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں مظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور جو معصوم ہیں ان کے حق میں الفاظ ادا کرنے چاہیے, اور جو ہمارا فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے. اللہ حافظ.